کا پیغام ساری دنیا کے نام۔ سفر یورپ کے دوران مولانا حاجی عبید رضا عطاری مدنی کی ڈنمارک آمد، فیضان جمال مصطفیٰ گلوسٹرپ کوپن ہیگن میں سنت بھرا اجتماع، مختلف شوجات کے عاشقان رسول کی شرکت، خلیفہ امیر اہل سنت نے سنت بھرا بیان کیا۔ ساؤتھ افریقہ کے کیپٹل سٹی پریٹوریا میں 16 اور 17 مئی کو ہونے جا رہا ہے 2 دن کا عظیم الشان سنت بھرا اجتماع۔ جوہانسبرگ سٹی سے رکن شورا حاجی محمد اطہر عطاری کے ہمراہ عاشقان رسول کا صبح فری اسٹیٹ قافلے میں سفر، فیضان مدینہ ویلکوم کے ہفتہ وار سنت بھرے اجتماع اور کمبرلی کے سٹی ہال جامع مسجد میں رکن شورا کے سنت بھرے بیانات۔ فیضان مدینہ کراچی میں ہفتہ وار سنت بھرے اجتماع کا انعقاد، مبلغ دعوت اسلامی نے علم دین سیکھنے، نیکی کی دعوت عام کرنے اور قافلوں میں سفر کرنے کی ترغیب دلائی۔ اجتماع میں ذکر، درود السلام اور دعا کا سلسلہ بھی ہوا۔ دین کا پیغام ساری دنیا کے نام، یہ دین کا پیغام ساری دنیا کے نام، رحمت خدا کی ہے خبر ہے یہ عام، رحمت خدا کی ہے خبر ہے یہ عام۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ دعوت اسلامی کی مدنی خبروں میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، تفصیلات کا باقاعدہ آغاز کریں۔ سب سے پہلے آپ کو سنواتے ہیں شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے ملفوظات۔ جانوروں پر ظلم بھی بڑا کیا جاتا ہے، بعض اوقات بے تحاشا مارتے ہیں، پیٹتے ہیں، زور زور سے کان کھینچ کر گھسیٹتے ہیں اس کو، ڈنڈے برسائے جاتے ہیں۔ بعض اوقات گوشت پر بہت سو نے دیکھا ہو شاید، جو گوشت لینے جاتے ہیں کہ وہ نشان ہوتے ہیں لال لال گوشت پر، نیل پڑے ہوئے ہوتے ہیں گوشت پر، تو یہ اسی کی مار کے ہوتے ہیں، بے تحاشا مارتے ہیں، اور مارتے بھی ریڑھ کی ہڈی پر ہے۔ جانور بے بس ہے بیچارہ، کیا کرے؟ جب یہ ریوڑ چلاتے ہیں نا جانوروں کا، خاص کر یہ بچھیا بچھڑے اس طرح، ان کو میں نے دیکھا ہے کہ بیچاروں کو ایسا مارتے ہیں کہ آدمی مطلب انہیں کانپ جائے، ان کو بالکل احساس نہیں ہوتا، یہ مارتے چلے جاتے ہیں۔ تو یہ ظلم ہے، بلا وجہ مارنا، جانور پر ظلم کرنا، یہ مسلمان پر ظلم کرنے سے بھی زیادہ سخت، زیادہ برا۔ ففہم، بس سمجھو اور غور کرو۔ مدنی چینل کے ناظرین، یورپ سے ہی آپ کو بتائیں، جہاں خلیفہ امیر اہل سنت مولانا حاجی عبید رضا عطاری مدنی کی سویڈن سے سفر کرتے ہوئے ڈنمارک آمد ہوئی اور فیضان جمال مصطفیٰ کوپن ہیگن میں ہونے والے سنت بھرے اجتماع میں خلیفہ امیر اہل سنت نے بیان کرتے ہوئے درود پاک کی کثرت اور نیک اعمال کرنے کا ذہن دیا۔ تفصیلات بتائیں گے محمد طارق عطاری مدنی اس رپورٹ میں۔ دینی کاموں کی ترویج و اشاعت اور نیکی کی دعوت کی دھومیں مچاتے ہوئے خلیفہ امیر اہل سنت مولانا حاجی عبید رضا عطاری مدنی مدہ ذلہ العالی کی یورپی ملک سویڈن کے کیپٹل سٹی اسٹاک ہوم سے دوسرے سٹی مالمو آمد ہوئی، جہاں عاشقان رسول سے ملاقات و نیکی کی دعوت کا سلسلہ ہوا، اور پھر خلیفہ امیر اہل سنت کی مالمو سٹی سے سفر کرتے ہوئے دوسرے یورپی ملک ڈنمارک آمد ہوئی، جہاں یورپی ملک ڈنمارک کے سٹی کوپن ہیگن کے علاقے گلوسٹروپ میں عاشقان رسول کی دینی تحریک دعوت اسلامی کے تحت قائم فیضان جمال مصطفیٰ اسلامک سینٹر میں سنت بھرے اجتماع کا انعقاد کیا گیا، جس میں ڈنمارک کے قرب و جوار کے مختلف علاقوں سمیت دیگر یورپی ممالک سے عاشقان رسول اور مختلف شعبۂ زندگی سے وابستہ اسلامی بھائیوں کی شرکت ہوئی۔ سنت بھرے اجتماع کا باقاعدہ آغاز تلاوت قرآن پاک اور نعت رسول مقبول سے ہوا، اور اس کے بعد خلیفہ امیر اہل سنت مولانا حاجی عبید رضا عطاری مدنی مدہ ذلہ العالی نے سنت بھرا بیان کیا۔ دوران بیان خلیفہ امیر اہل سنت نے صحابہ کرام اور اہل بیت کرام علیہم الرضوان کی شان و عظمت کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے کہا، عاشقان صحابہ و اہل بیت، محبت صحابہ، محبت اہل بیت کی کیسی نرالی شان ہے۔ اللہ کریم ہمیں بھی یہ ایمانی محبت مزید نصیب فرمائے۔ الحمدللہ الکریم، ہم مسلمانوں کے پہلے خلیفہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرتے ہیں، دوسرے خلیفہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی محبت کرتے ہیں، تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی محبت کرتے ہیں، اور چوتھے خلیفہ حضرت مولا مشکل کشا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی محبت کرتے ہیں۔
کیوں نہ ہو رتبہ بڑا اصحاب و اہل بیت کا، ہے خدائے مصطفیٰ اصحاب و اہل بیت کا، فضل رب سے دو جہاں میں کامیابی پائے گا، دل سے جو شیدا ہوا اصحاب و اہل بیت کا۔ ہر صحابی نبی سب صحابیات بھی الحمدللہ کریم ہم اہل سنت ہیں، اور اہل سنت اہل ادب ہیں۔ ہمارا الحمدللہ کریم ہر نبی پر ایمان ہے، اور خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے تمام صحابہ و اہل بیت سے الحمدللہ کریم ہم عقیدت رکھتے ہیں، ہم محبت رکھتے ہیں۔ انشاءاللہ الکریم اسی کے صدقے ہمارا بیڑا پار ہوگا۔ دوران اجتماع خلیفہ امیر اہل سنت نے شرکاء اسلامی بھائیوں کو سلسلہ عالیہ قادریہ رضویہ اطاریہ میں داخل کر کے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا مرید کیا اور دعا کروائی۔ اے اللہ کریم ہمیں دعوت اسلامی پر استقامت عطا فرما، اے اللہ کریم ہمیں ایمان و سنیت پر استقامت عطا فرما، اے اللہ کریم صحابہ و اہل بیت کی محبت میں مزید اضافہ فرما، اے اللہ کریم اسی پر ہمارا خاتمہ فرما۔ سنت بر اجتماع کے بعد خلیفہ امیر اہل سنت کی شرکاء اسلامی بھائیوں سے ملاقات کا سلسلہ بھی ہوا۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ بھی دعوت اسلامی کے سنت بر اجتماع میں شرکت کرتے رہیے اور اجر و ثواب کمائیے۔ مدنی چینل کے ناظرین، یہاں خبر دیں گے آپ کو ساؤتھ افریقہ سے، جہاں کیپٹل سٹی پریٹوریا میں 16 اور 17 مئی کو ہونے جا رہا ہے 2 دن کا عظیم الشان سنت بھرا اجتماع۔ اسی مناسبت سے نگران شورا مولانا محمد عمران اتاری نے لوڈیم میں سنت بھرے اجتماع کے مقام کا وزٹ کیا۔ دوسری جانب جوہانسبرگ سٹی میں مبلغین دعوت اسلامی کے عاشقان رسول سے ملاقات اور نیکی کی دعوت کے سلسلے ہوئے۔ مزید احوال جانتے ہیں محمد طارق اتاری مدنی کی اس رپورٹ میں۔ مدنی چینل کے ناظرین، ساؤتھ افریقہ میں مقیم عاشقان رسول کے لیے خوشخبری، الحمدللہ کیپٹل سٹی پریٹوریا کے علاقے لوڈیم میں 16 اور 17 مئی کو ہونے جا رہا ہے دعوت اسلامی کے تحت 2 دن کا عظیم الشان سنت بھرا اجتماع۔ اسی مناسبت سے نگران شورا مولانا محمد عمران اتاری اور رکن شورا حاجی محمد اطہر اتاری نے دیگر اسلامی بھائیوں کے ہمراہ لوڈیم میں موجود اجتماع کے مقام کا وزٹ کیا۔ اس موقع پر نگران شورا نے گفتگو کرتے ہوئے بتایا، الحمدللہ 16 17 مئی 16th and 17th of May 2026 اس جگہ پر انشاءاللہ دعوت اسلامی کا عظیم شان سنت بھرا اجتماع ہونے جا رہا ہے انشاءاللہ۔ آپ نے بھی ضرور شرکت کرنی ہے۔ ایڈریس آپ کے سامنے ہے، مشہور ایریا ہے لوڈیم پریٹوریا کا، ہارٹ فیلڈ ارینا۔ یہاں آپ نے ضرور شرکت کرنی ہے اور دعوت بھی آپ کو عام کرنی، بالکل مین سڑک پر ہے، یہ سارا آپ ویو کر سکتے ہیں، روڈ سائڈ ہے، ساری ایزی ایکسیس ہے، بہت زبردست ایریا ہے۔ انشاءاللہ ملتے ہیں 16 اور 17 of May 2026 ساؤتھ افریقہ لوڈیم پریٹوریا ہارٹ فیلڈ ارینا۔ جبکہ اس سنت بھرے اجتماع کی دعوت عام کرنے کے لیے ساؤتھ افریقہ کے مختلف مقامات پر عاشقان رسول اور مبلغین دعوت اسلامی نیکی کی دعوت عام کر رہے ہیں۔ اسی مناسبت سے جوہانسبرگ سٹی کے مختلف مقامات پر مبلغین دعوت اسلامی نے مختلف شعبۂ زندگی سے تعلق رکھنے والے عاشقان رسول سے ملاقاتیں کی اور انہیں نیکی کی دعوت دیتے ہوئے 2 دن کے سنت بھرے اجتماع میں شرکت کا ذہن دیا، جس پر عاشقان رسول نے اپنی اچھی نیتوں کا اظہار کیا۔ ناظرین، 2012 میں دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے رکن مرحوم حاجی زمزم رضا اتاری رحمۃ اللہ علیہ کی نماز جنازہ شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس اتار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ کی امامت میں فیضان مدینہ میں ادا کی گئی تھی، جبکہ آپ کی تدفین صحرائے مدینہ ٹول پلازا میں ہوئی تھی۔ 21 ذی قعدہ شریف آپ رحمۃ اللہ علیہ کا یوم وصال ہے۔ آپ کی سیرت پر شامل کریں گے یہ رپورٹ۔ دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے رکن و مبلغ دعوت اسلامی حاجی زمزم اتاری 10 ستمبر 1965 کو حیدرآباد میں پیدا ہوئے۔ مرحوم کے والد آپ کے بچپن میں ہی انتقال کر گئے تھے۔ آپ کی پرورش آپ کی والدہ ماجدہ نے کی۔ آپ 20 سال کی عمر میں دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ ہوئے اور امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ مرحوم کو زمزم کا نام امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے عطا کیا تھا، جبکہ ان کا اصل نام جاوید تھا اور آپ گورنمنٹ اسکول میں ٹیچر تھے۔ 1989 میں ہیرآباد حیدرآباد میں دینی کاموں کا آغاز فرمایا اور طویل عرصے تک علاقائی نگران کے طور پر دعوت اسلامی کے
دینی کام کرتے رہے۔ آپ نیک امال کی ترغیب اور رہنمائی کے لیے مختلف علاقوں اور شہروں کا سفر کرتے۔ نیک امال جنہیں پہلے مدنی انعامات اور اسپیشل پرسز ڈپارٹمنٹ جو کہ پہلے مجلس خصوصی اسلامی بھائی کے نام سے جانا جاتا تھا اور دیگر شعبہ جات کی ذمہ داری آپ کے سپرد تھی، جبکہ آپ شعبہ المدینۃ العلمیہ یعنی اسلامک ریسرچ سینٹر کے رکن ہونے کے ساتھ ساتھ اس میں تحریری کام بھی کیا کرتے تھے۔ جب پاکستان انتظامی کابینہ بنی تو اس کے رکن مقرر ہوئے اور ان کی دینی کاموں میں دلچسپی دیکھتے ہوئے 30 اکتوبر 2004 مطابق 15 رمضان المبارک 1425 ہجری کو دعوت اسلام کی مرکزی مجلس شورا میں شامل کر لیا گیا۔ آپ نے مرکزی مجلس شورا کی طرف سے دی گئی مختلف ذمہ داریوں کو بخوبی انجام دیا۔ مدنی انعامات یعنی نیک امال کے رسالے کو عام کرنے میں آپ کا نمایاں کردار تھا۔ آپ کی طبیعت میں عاجزی اور نرمی اتنی تھی کہ خلاف مزاج کام ہو جانے پر بھی غصہ نہیں کرتے تھے بلکہ شفقت سے سمجھایا کرتے۔ مرحوم اپنی والدہ ماجدہ سے بے انتہا محبت کرتے تھے، بیٹوں کو نماز کے لیے ساتھ لے کر جاتے۔ حاجی زمزم اتاری معدے کے مرض میں مبتلا ہو کر طویل علالت کے بعد 21 ذوالقعدہ شریف 1433 ہجری مطابق 8 اکتوبر 2012 پیر اور منگل کی درمیانی شب کراچی میں انتقال فرما گئے۔ آپ رحمت اللہ علیہ کی نماز جنازہ شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس اتار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ کی امامت میں فیضان مدینہ میں ادا کی گئی، جبکہ آپ کی تدفین مرحوم نگران شورا حاجی محمد مشتاق اتاری مفتی دعوت اسلامی محمد فاروق اتاری رحمت اللہ علیہ کے پہلو میں صحرائے مدینہ ٹول پلازا کراچی میں ہوئی۔ مدنی چینل کے ناظرین کو خبر دیں گے یہاں کینیڈا سے، جہاں ٹورنٹو کی جامع مسجد میں ہونے والے سنت و بھرے اجتماع میں اراکین شورا مولانا عبدالحبیب اتاری اور حاجی خالد اتاری نے سنت و بھرے بیانات کرتے ہوئے قبر و آخرت کی تیاری کا ذہن دیا۔ تفصیلات بتائیں گے محمد طارق اتاری مدنی اپنے رپورٹ میں۔ کینیڈا ٹورنٹو اسکوبرا کی اسپریچل سوسائٹی کے تحت قائم جامع مسجد میں دعوت اسلامی نے عظیم الشان سنت و بھرا اجتماع منعقد کیا، جس میں قرب و جوار کے مختلف علاقوں سے بزنس کمیونٹی اور مختلف شعبہ جات کے عاشقان رسول کی شرکت ہوئی، جبکہ رکن شورا حاجی خالد اتاری نے سنت و بھرا بیان کرتے ہوئے نیکی کی دعوت عام کی، اور پھر رکن شورا مولانا عبدالحبیب اتاری نے سنت و بھرا بیان کرتے ہوئے درود پاک کا ورد اور ذکر اللہ سمیت دیگر نیک اعمال کرنے، اپنے رب سے تعلق مضبوط رکھنے اور اس کی ذات پر بھروسہ کرنے اور مساجد کو آباد کرنے کا ذہن دیا۔ درود پاک، ذکر الہی ہم اپنی زندگی میں شامل کریں۔ یہ جو آپ اللہ کے گھر میں بیٹھے ہو نا اور یہ باتیں سن رہے ہیں، اللہ رسول کا ذکر سن رہے ہیں، ایچ اینڈ ایوری مومنٹ نیکیوں کا میٹر جاری ہے۔ اللہ کی رحمت ہے کہ ہم آئے، انہوں نے تو ہزاروں کو دعوت دی تھی، جنہیں موقع ملا، جنہیں پرمیشن ملی، وہ آج اللہ کے گھر میں آ کے بیٹھے۔ سبحان اللہ، کریم کے گھر آئے ہیں، کیا کریم خالی لوٹائے گا؟ میں اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، کیا مجھے راضی کر کے نہیں بھیجے گا؟ کیا مجھے خوش کر کے نہیں بھیجے گا؟ اللہ پر بھروسہ رکھو اور آتے رہا کرو، مسجد سے دوستی کر لو، بی کنیکٹڈ ود مسجد۔ مسجد میں آنا یہ بڑی بلیسنگ ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو مسجد میں داخلہ بھی عطا فرمائے، اور ایک اور دعا کرتا ہوں اللہ مسجد میں قرار بھی عطا فرمائے۔ آج اس اجتماع سے ایک پیغام لے کے جائیں، مجھے کائنات میں سب سے زیادہ اگر محبت کرنی ہے تو اپنے رب سے کرنی ہے، مجھے دوستی کرنی ہے تو اپنے مالک سے کرنی ہے۔ وہی قادر ہے، وہی خالق ہے، وہی ڈومیننٹ ہے، وہی فیصلہ کرنے والا ہے اور بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ اور جب اللہ کے فیصلوں پر یقین مل گیا نا، اللہ پر توکل مل گیا، اللہ سے محبت مل گئی، اللہ کی دوستی مل گئی، پھر پرابلم نہیں رہنی، کیونکہ دینے والا تو وہی ہے نا۔ مجھے ایک بات بتاؤ، دنیا کا مالک اللہ ہے، آخرت کا مالک اللہ ہے، رحمان الدنیا والآخرہ۔ میں اللہ کو راضی کر لوں، اللہ دنیا بھی اچھی کر دے گا، آخرت بھی اچھی کر دے گا۔ رب کو راضی کرنے کی فکر کریں، سب کچھ بہتر ہو جائے گا۔ دوران بیان رکن شورا نے قافلوں میں سفر اور ہفتہ وار سنت و بھرے اجتماعات میں شرکت سمیت دیگر دینی کاموں میں حصہ لینے کی ترغیب بھی دلائی۔ آج بڑی تعداد میں آپ آئے ہیں، آپ کی محبت ہے، مجھے اندازہ ہے باہر بھی لوگ ہیں، کچھ لوگوں کو جگہ بھی نہیں ملی ہے، لیکن یہ آخری بار آنا نہ ہو۔ میں آیا ہوں یا خالد بھائی آئے ہیں، آپ اس لیے آئے ہیں، دعوت اسلامی تو یہاں ہے نا، ہم تو واپس چلے جائیں گے۔ اور بہت پیاری بات خالد بھائی فرما رہے تھے کہ ہم آپ کے لیے، آپ کے بچوں کے لیے، آپ کے فیوچر کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں۔ اب آپ ہمارا ساتھ دیں، بی اے پارٹ آف دعوت اسلامی۔ دعوت اسلامی ایکچولی کیا ہے؟ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے، تو آپ ساتھ دیں، اجتماع میں آئیں، قافلوں میں سفر کریں، مدرسۃ المدینہ بالغان میں آئیں، اسلامی بہنیں اگر مجھے سن رہی ہیں وہ اسلامی بہنوں کے اجتماع میں آئیں۔ ایسے بیانات اور سننے ہیں تو مدنی چینل دیکھیں، ہمارے سوشل میڈیا اکاؤنٹس کو فالو کریں، بیان سنتے رہیں گے، اللہ رسول کی باتیں سنتے رہیں گے، دل پر اثر ہوتا رہے گا، ہمارا دل بھی بدل جائے گا۔ سنت و بھرے بیان کے بعد رکن شورا نے دعا کروائی۔ اے کریم مولا، بڑی امید کے ساتھ لوگ اجتماع میں آتے ہیں، کوئی بیمار آیا ہے، کوئی بیمار گھر چھوڑ آیا ہوگا، اے شفا دینے والے ہمارے مریضوں کو شفا عطا فرما۔ اختتام پر صلاۃ و سلام بھی پڑھا گیا اور پھر دعا کا سلسلہ ہوا۔ یا رسول اللہ سلام علیک۔ آج
टोरंटो में, कनाडा में सलातो सलाम पढ़ना नसीब किया। मेरे मौला जल्द गुंबदे खजरा की छाँव में खड़े होकर सलातो सलाम पढ़ना नसीब फरमा। सुन्नत बर इज्तिमा के बाद शुरका इस्लामी भाइयों के रुकन शुरा से मुलाकात का सिलसिला भी हुआ। मदनी चैनल के नाज़रीन, आप भी दावत इस्लामी के दीनी माहौल से वाबस्ता रहिए और सुन्नत बर इज्तिमात में शिरकत करते हुए अजर सवाब कमाइए। फैज़ान मदीना कराची में हफ्तावार सुन्नत भरे इज्तिमा से मुबल्लिग दावत इस्लामी ने सुन्नत भरा बयान किया। हफ्तावार इज्तिमा में शरीक इस्लामी भाइयों को इल्म दीन सीखने, नेकी की दावत काम करने और काफिलों में सफ़र करने की तरगीब दिलाई। इज्तिमा में जिक्र, दुरूद सलाम और दुआ का सिलसिला भी हुआ। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात मोहम्मद अमजद कादरी की इस रिपोर्ट में। फैज़ान मदीना कराची में हफ्तावार सुन्नत भरा इज्तिमा हुआ, जिसमें मुख्तलिफ शोबाजात के इस्लामी भाई, जामिअतुल मदीना और मदरसतुल मदीना के तलबा किराम, असातिज़ा किराम और दीगर आशिकान रसूल ने शिरकत की। हफ्तावार सुन्नत भरे इज्तिमा का आगाज़ तिलावत कुरान पाक को नाते रसूल मकबूल से हुआ। तेरे घर के फेरे लगाता रहूं मैं, तेरे घर के फेरे लगाता रहूं मैं, सदा शहर मक्का में आता रहूं मैं। मुबल्लिग दावत इस्लामी ने हज सफ़र इश्क है के मौजू पर सुन्नत भरा बयान किया और आशिकान रसूल को इल्म दीन सीखने, नेकी की दावत आम करने और काफिले में सफ़र करने की तरगीब दिलाई। मुबल्लिग दावत इस्लामी का कहना था कि कुरान मजीद फुरकान हमीद में अल्लाह पाक ने जब हज का हुक्म इरशाद फरमाया तो उसमें बतौर ख़ास 3 चीज़ों का हुक्म दिया गया। फला रफ़सा वला फुसूका वला जिदाल फिल हज, कि जब कोई हज को जाए तो हज के आदाब के अंदर बिलखुसूस 3 चीज़ों का बयान है। रफस कहते हैं फहुश गोई को और बेहयाई की बातों को। सफ़र हज में अज इब्तिदा ता इंतहा ये काम नहीं होना चाहिए। वला फुसूक, इसका मतलब है कोई भी गुनाह का काम, फिस्क, ये भी नहीं होना चाहिए। और तीसरी वला जिदाल, जिदाल नहीं होना चाहिए, झगड़ा नहीं होना चाहिए। वैसे तो ये तीनों चीजें कहीं भी नहीं होनी चाहिए। एक मुसलमान जो मोमिन है, जो ईमान वाला है, तो उसकी ये तरबियत है कि वो दुनिया में अपने घर पर है, बाजार में है, कारोबार में है, कहीं पर भी है, तो ना वो फहुश गोई करने वाला होना चाहिए, ना वो झगड़ा करने वाला होना चाहिए, ना वो किसी तरह के गुनाह का काम करने वाला होना चाहिए। लेकिन चूंकि सफर हज के दौरान इन चीजों का इम्कान बढ़ जाता है, इसलिए अल्लाह पाक ने इन 3 चीजों को बिलखुसूस बयान फरमाया। सुन्नत बरे बयान के बाद हफ्तावार इज्तिमा में शरीक आशिकान रसूल को मामूल के मुताबिक दुरूद सलाम पढ़ाए गए और ज़िक्रुल्लाह का सिलसिला हुआ, जबकि मुबल्लिग दावत इस्लामी ने दुआ करवाई। दुआ के बाद अल्लाह पाक के प्यारे प्यारे आखिरी नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में सलातो सलाम भी पेश किया गया। मदनी चैनल के नाज़रीन, दावत इस्लामी के तहत हर जुमेरात को हफ्तावार सुन्नत बरे इज्तिमात का इनेकाद होता है, जिसमें होने वाला सुन्नत भरा बयान आशिकान रसूल की इस्लाह का सबब बनता है। लिहाजा आप भी हफ्तावार इज्तिमा में शिरकत करके दीन और दुनिया की भलाइयाँ हासिल करें। और अब मदनी चैनल के नाज़रीन को यहाँ मनाजिर दिखाते हैं दुनिया के मुख्तलिफ कंट्रीज़ से, जहाँ दावत इस्लामी के तहत हफ्तावार सुन्नत भरे इज्तिमात में रुकन शुरा हाजी मोहम्मद अयाज अत्तारी और मुबल्लिगीन दावत इस्लामी ने सुन्नत भरे बयानात किए। तफसीलात मोहम्मद तारिक अत्तारी मदनी की इस रिपोर्ट में। मदनी चैनल के नाज़रीन, इल्म दीन की शमा फैलाने और सुन्नतों की तरवीज और इशाअत और नेकी की दावत आम करने का बेहतरीन जरिया हफ्तावार सुन्नत भरा इज्तिमा भी है, जो कि पाकिस्तान समेत दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में मुनक़िद किया जाता है। इसी मुनासिबत से दुनिया के मुख्तलिफ मकामात पर मामूल के मुताबिक हफ्तावार सुन्नत बरे इज्तिमात मुनक़िद किए गए, जिसमें बिजनेस कम्युनिटी समेत मुख्तलिफ शोबाए जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले आशिकान रसूल शरीक हुए। जबकि तिलावत कुरान पाक और नाते रसूल मकबूल के बाद रुकन शुरा हाजी मोहम्मद अयाज अत्तारी और दीगर मुबल्लिगीन दावत इस्लामी ने सुन्नत भरे बयानात किए। बयानात के दौरान अपनी मौत को याद रखते हुए कब्र और क़यामत के इम्तिहानात की तैयारी करने, गुनाहों से बचने और सुन्नतों की इत्तिबा और पैरवी में नेकियों भरी जिंदगी गुजारने की तरगीब दिलाई गई। इस इज्तिमा के दौरान ज़िक्रुल्लाह और दुआ के बाद सलातो सलाम के सिलसिले भी हुए। वसल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। मौलाया सल्ली वसल्लिम दाइमन अबदन
على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مدنی چینل کے ناظرین، آپ بھی ہفتہ وار سنت بھرے اجتماع میں شرکت کو اپنا معمول بنائیے اور اجر و ثواب کمائیے۔ خبر دیں گے آپ کو بنگلہ دیش سے، جہاں مختلف شہروں میں ہفتہ وار سنت بھرے اجتماعات ہوئے، جن میں تلاوت و نعت کے بعد رکن شورا حاجی محمد علی اتاری اور مبلغین دعوت اسلامی نے سنت بھرے بیانات کیے۔ مزید تفصیل اشرف الاسلام اتاری کی اس رپورٹ میں۔ مدنی چینل کے ناظرین، بنگلہ دیش کے شہروں رنگ پور کی حاجی سید عطا الرحمان جامع مسجد اور فیضان مدینہ ڈھاکہ سمیت دیگر مقامات پر عاشقان رسول کی دینی تحریک دعوت اسلامی کے تحت ہفتہ وار سنت بھرے اجتماعات منعقد کیے گئے، جس میں مختلف شعبۂ زندگی سے وابستہ عاشقان رسول نے شرکت کی سعادت پائی، جبکہ ہفتہ وار سنت بھرے اجتماعات کا باقاعدہ آغاز تلاوت قرآن پاک اور نعت رسول مقبول سے ہوا، اور اس کے بعد رکن شورا حاجی محمد علی اتاری سمیت مبلغین دعوت اسلامی کے سنت بھرے بیانات ہوئے، جس میں خوب عبادات کرنے، سنتوں کی پیروی میں زندگی بسر کرنے اور گناہوں سے بچنے کی ترغیب دی گئی۔ نیز دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ رہتے ہوئے دینی کاموں میں حصہ لینے اور نیکی کی دعوت عام کرنے کا ذہن بھی دیا گیا۔ اس پر شرکاء اسلامی بھائیوں نے اپنی اچھی نیتوں کا اظہار کیا، جبکہ ذکر اللہ کے بعد رکن شورا حاجی عبد المبین اتاری اور دیگر نے دعا کروائی، اور اس کے بعد صلاۃ و سلام کا سلسلہ بھی ہوا۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ بھی ہفتہ وار سنت بھرے اجتماع میں شرکت کیجیے اور اجر و ثواب کمائیے۔ اپنے ناظرین کو بتائیں گے، پنجاب پاکستان کے شہر شیخوپورہ میں دعوت اسلامی سے وابستہ ایک بزرگ اسلامی بھائی حاجی عبدالرشید اتاری 7 مئی 2026 کو قضاء الہی سے انتقال کر گئے، جن کی نماز جنازہ فیضان مدینہ شیخوپورہ میں ادا کی گئی، جس میں مرحوم کے اہل خانہ، رشتہ دار، مقامی عاشقان رسول، نگرانی ڈویژن مشاورت شیخوپورہ، شعبہ محبتیں بڑھاؤ سمیت دیگر شعبہ جات کے ذمہ دار اسلامی بھائیوں نے شرکت کی۔ شعبہ محبتیں بڑھاؤ کے سٹی ذمہ دار نے نماز جنازہ پڑھائی اور مرحوم کے لیے دعائے مغفرت کروائی۔ ثواب اعمال کا میرے تو پہنچا ساری امت کو، ثواب اعمال کا میرے تو پہنچا ساری امت کو، مجھے بھی بخش یا رب، بخش ان کی پیاری امت کو۔ کراچی ڈی ایچ اے سٹی فیز 4 میں ایک شخصیت کے گھر 27 اپریل 2026 کو ایصال ثواب اجتماع کا انعقاد ہوا، جس میں صاحبزادی امیر اہل سنت اور نگران عالمی مجلس مشاورت اسلامی بہن نے شرکت کی اور اسلامی بہنوں کو دینی کاموں میں حصہ لینے کا ذہن دیا۔ دیکھتے ہیں یہ رپورٹ۔ کراچی کے علاقے ڈی ایچ اے فیز 4 میں 27 اپریل 2026 کو ایک شخصیت کے گھر پر ایصال ثواب کے لیے قرآن خوانی اور سنت بھرے اجتماع کا انعقاد کیا گیا، جس میں اہل خانہ، عزیز و اقارب اور دیگر اسلامی بہنوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ سنت بھرے اجتماع کا آغاز قرآن پاک کی تلاوت سے ہوا، جس کے بعد بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم میں ہدیہ نعت پیش کی گئی اور مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے قرآن خوانی کا اہتمام کیا گیا۔ اس موقع پر نگران عالمی مجلس مشاورت اسلامی بہن نے حضرت یعقوب علیہ السلام کی زندگی میں آنے والی آزمائشوں، آپ کے صبر و استقامت اور اللہ پاک پر کامل بھروسے کے واقعات بتائے۔ انہوں نے صبر کی اہمیت، صبر کا حقیقی مفہوم اور مشکلات میں شریعت کے مطابق صبر اختیار کرنے سے متعلق ترغیب دی۔ آخر میں صاحبزادی امیر اہل سنت نے خصوصی دعا کروائی، جس کے بعد ملاقات کا سلسلہ ہوا اور انفرادی کوشش میں اسلامی بہنوں کو دینی کاموں میں حصہ لینے کی ترغیب دی گئی۔ کشمیر کے مختلف اضلاع میں 10 تا 22 اپریل تک مختلف تعلیمی اداروں میں تربیتی سیشنز کا انعقاد ہوا، جس میں تقریباً 800 سے زائد طالبات، اساتذہ اور دیگر اسلامی بہنوں نے شرکت کی اور اپنی زندگی کو اسلامی تعلیمات کے مطابق گزارنے کے لیے اچھی نیتوں کا اظہار کیا۔ دعوت اسلامی کے تحت 10 تا 22 اپریل کے دوران کشمیر کے ڈویژن میرپور، مظفر آباد اور پونچھ کے اضلاع میرپور، بمبر، کوٹلی، ہٹیاں بالا اور سندھوتی میں قائم تعلیمی اداروں میں مختلف سیشنز کا انعقاد کیا گیا۔ ان سیشنز میں دینی و اخلاقی تربیت کے ساتھ ساتھ صحت، صفائی، سنتوں سے آگاہی اور اسلامی طرز زندگی کے حوالے سے مفید رہنمائی کی گئی۔ ان سیشنز میں خاص طور پر جن موضوعات پر گفتگو کی گئی، ان میں صفائی نصف ایمان ہے، پانی پینے کی سنتیں اور آداب، کھانے کی سنتیں اور آداب، وضو کا طریقہ، نماز کی کنجی، قرب الہی پانے کا بہترین ذریعہ، اسلام اور عورت، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا، عدل فاروقی اور آؤ خوشیاں بانٹے شامل تھے۔ سیشنز کے دوران نیکی کی دعوت دیتے ہوئے عملی زندگی میں سنتوں کو اپنانے، نماز کی پابندی کرنے، صفائی ستھرائی
ستھرائی اختیار کرنے، والدین کے احترام، اچھے اخلاق اور اسلامی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کا ذہن دیا گیا۔ ان تربیتی سیشنز میں مجموعی طور پر قریباً 800 سے زائد طالبات اور ٹیچرز شریک ہوئیں اور دعوت اسلامی کے تحت دینی کاموں میں حصہ لینے کے لیے اچھی اچھی نیتوں کا اظہار کیا۔ مدنی خبروں کا اختتام یہیں کرتے ہیں۔ مزید مدنی نیوز دیکھنے کے لیے ہمارا فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل فالو کیجیے۔ دعوت اسلامی کی دینی ایکٹیویٹیز کی تفصیلات کے لیے وزٹ کیجیے news.dawataislami.net اور دعوت اسلامی کی مدنی خبریں واٹس ایپ پر حاصل کرنے کے لیے QR کوڈ اسکین کیجیے۔ ناظرین، آج 8 مئی کے نیک اعمال کا جائزہ لینا نہ بھولیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ دین کا پیغام ساری دنیا کے نام، یہ دین کا پیغام ساری